بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریپروڈکٹیو فیز آف لائف ان ہیومنز. یہ ہے کلاس 8 سبجیکٹ سائنس. پیارے بچوں، جو ایڈولسنٹ ہوتے ہیں یہ کیپیبل ریپروڈکشن کے لیے تب ہو جاتے ہیں جب ان کی ٹیسٹیز اور اوریز جو ہوتی ہے، ٹیسٹیز میل میں پایا جاتا ہے اور اوریز فیمیل میں پایا جاتا ہے. جب یہ گیمیٹ پروڈیوس کرنا شروع کریں تو یہ اس کیپیبل بن جاتے ہیں کہ وہ ریپروڈکشن کریں. The capacity for maturation and production of gametes lasts much longer time in males than in female. جو یہ gametes ہیں، maturation and production of gametes، جو یہ gametes کا بننا، ان کی پروڈکشن ہونا، یہ زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے ایک میل میں، یعنی ان کی لائف میں زیادہ دیر تک میل میں رہ سکتا ہے بنسبت فیمیل سے. جہاں تک تعلق ہے فیمیل سے، جو ریپروڈکٹیو فیز ہے، ریپروڈکٹیو فیز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے 10 سے 12 سال تک. ایک گرل جب ہو جاتی ہے 10 سال سے یا 11 یا 12، تو اس کی وہ ریپروڈکٹیو فیز جو ہے، ریپروڈکٹیو فیز آف لائف وہ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کب ختم ہو جاتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 45 اس کی عمر جب ہوتی ہے، یا 45 سے 50 ایئرس اس کے درمیان اس کا جو یہ ریپروڈکٹیو فیز جو ہے یہ اینڈ ہو جاتا ہے. اٹ از ان فیمیل. جو اووا ہے یہ اووری میں، اووری دو ہوتی ہے، ایک رائٹ سائڈ اور دوسری لیفٹ سائڈ میں ہوتی ہے. یہ اووا جو ہے، یا ہم ایگ کہہ سکتے ہیں، یہ میچور ہو جاتا ہے. ایک مہینے میں ایک ہی اووری سے ایک بن جاتا ہے، یعنی کہ دونوں اووریوں سے ایٹ اے ٹائم 2 ایگ بن جاتے ہیں. بلکہ ایک اووری سے، مثلا اس مہینے ایک اووری سے، رائٹ والی اووری سے ایگ بنا، تو دوسرے مہینے لیفٹ والی اووری سے دوسرا ایگ بنے گا. تو یہ اوم جو ہے یہ ریلیز ہو جاتا ہے ایک اووری سے ونس ان اباؤٹ 28 to 30 days، یعنی 28 سے 30 دنوں تک یہ ریلیز ہو جاتا ہے. اس پیریڈ میں کیا ہو جاتا ہے کہ جو والز ہے یوٹرس کے، یہ تھک بن جاتے ہیں. کس لیے تھک بن جاتے ہیں؟ تاکہ یہ ریسیو کرے اس ایگ کو، اگر یہ فرٹیلائزڈ ایگ ہو، یا اگر یہ فرٹیلائزر نہ ہو تب بھی اس کی جو والز ہے یوٹرس کی وہ تھک ہو جاتی ہے. یہ پریپیئر رہ جاتا ہے اس وجہ سے کہ کہیں فرٹیلائزیشن نہ ہو، پھر وہ اس کے ساتھ اس یوٹرس میں آ کے اس کو وہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. دس رزلٹ، اگر یہ اس کی فرٹیلائزیشن ہو گئی، یہ فرٹیلائزڈ ایگ بن گیا، تو یہ یوٹرس میں آ کے اس یوٹرس کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہاں پر اس کو پوری بلڈ سپلائی ملتی ہے. تو یہ دس ریزلٹس ان پریگنینسی. اگر فرٹیلائزیشن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ریلیزڈ ایگ ہوتا ہے اس کی، اور جو یہ تھکننگ ہوتی ہے اس یوٹرس کی، اور جو اس کے ساتھ وہ بلڈ ویسلز لگی ہوئی ہوتی ہیں اس یوٹرس کے ساتھ، وہ شٹ آف ہو جاتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تب جب اس کی فرٹیلائزیشن، اس ایگ کی فرٹیلائزیشن نہ ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس وومن میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک مخصوص ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں منسٹریشن. منسٹریشن اکرز ونس ان اباؤٹ 28 to 30 days، یعنی 28 سے 30 دن کے اندر یہ منسٹریشن ہر مہینے ہو جاتی ہے. یہ کسی یہ لگ بھگ 4 5 6 دنوں تک رہ جاتا ہے. جب فرسٹ منسٹریشن فلو ہو جائے ایک گرل میں، تو یہ تبھی ہو جاتا ہے جب اس کی پیوبرٹی آ جاتی ہے. ایسے اس کو ایک الگ سی ٹرم سائنٹسٹ نے دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینارک. تو جب یہ 45 سے 50 ایئرس تک یہ وومن چلی جاتی ہے، 45 سے 50 ایئرس کی جب ہو جاتی ہے، تو منسٹرل سائیکل جو ہے یہ سٹاپ ہو جاتا ہے. سٹاپنگ آف منسٹریشن جو ہے، اس کو دوسری ٹرم دی گئی ہے جس کو کہتے ہیں مینوپاز. تو انیشلی کیا ہوتا ہے؟ منسٹریشن سائیکل جو ہوتا ہے وہ ایریگولر ہو سکتا ہے. جب یہ پیوبرٹی ایک گرل میں آ جاتی ہے تو اس کی جو منسٹریشن ہوتی ہے وہ پوری ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایریگولر ہو جاتی ہے. یہ اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے تاکہ یہ ایریگولر ہو جائے.
یہ منسٹریشن جو ہے یہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو ایک چیز کنٹرول کر دی، اس کو بولتے ہیں ہارمونز. اور جو یہ سائیکل ہو جاتا ہے یہ منسٹریشن، اس میں ہوتا ہے اس میں ایک یہ ایگ جو ہے یہ باہر آتا ہے. اس کے ساتھ جو تھکننگ ہوتی ہے اس یوٹرائن وال جو ہوتی ہے اس میں جو تھکننگ ہوتی ہے بلڈ ویسلز کی، یہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اگر پریگننسی نہ ہو تب یہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کیس دا ایگ از فرٹیلائزر تب کیا ہوتا ہے، اٹ بگنس ٹو ڈیولپ. تو یہ اٹ بگنس ٹو ڈیوائڈ، یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایمبیڈڈ ہو جاتا ہے اس یوٹرس کے ساتھ، یہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ان یوٹرس کے وال کے ساتھ بالکل لگ جاتا ہے. اور اس میں وہاں پر پراپر بلڈ ویسل جو ہوتے ہیں وہاں پر اس کو پراپر بلڈ نیوٹریشن ملتی ہے تو وہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے، تو پھر ایک بیبی بن جاتا ہے. تو جو آفٹر 9 months باہر آ جاتا ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا یہی کہ ریپروڈکٹیو فیز جو ہوتے ہیں ان ہیومنز میں یہ کیا ہوتے ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہم ہاؤ از دا سیکس آف اے بیبی ڈٹرمائنڈ، ہم کیسے ڈٹرمائن کر سکتے ہیں کہ بیبی کے سیکس کیسے ہیں، میل ہے یا فیمیل ہے. تو اس میں ہمیں کروموزوم وغیرہ وہ بھی پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.